سورہ سجدہ ہے، سورہ نمبر 32، یعنی سر نگو ہو جانا، سجدہ کر دینا، سجدہ ریز ہو جانا۔ اس کے بعد سے مسلسل صورتیں اگر آپ لگاتار دیکھتے چلے جائیں گے سورہ نمبر 39 تک بھی، یعنی جو سجدہ ریز ہو گیا، جو اللہ کے تابع دار ہو گیا، اللہ کی بات جس نے مان لی وہ سرخرو ہو گیا۔ اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا نہیں ہے، انابت اختیار نہیں کرتا اور اس کا سجدہ ریزی نہیں کرتا، عبادت نہیں کرتا، جھکتا نہیں ہے، مانتا نہیں ہے، وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ سورہ سجدہ کے اندر جو سجدہ بھی کرتے ہیں امام صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا جمعہ کے دن جب فجر میں نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ یعنی کہ خضوع پر ابھارا گیا ہے، سجدہ پر ابھارا گیا ہے، اطاعت پر ابھارا گیا ہے۔ اور تورات کی ایک مثال دے کر سمجھائے گی کہ اس سے پہلے تورات کو نہیں ماننے والوں کا کیا حل ہوا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جب اطاعت نہیں کی تو ناکام ہو گئے۔ جنہوں نے تورات کو مانا اس زمانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اے کفار قریش، تم بھی آج قرآن مجید کو نہیں مان رہے ہو تو تمہارا کیا حشر ہوگا؟ دیکھو مومنین جو فائدہ اٹھانے والے ہیں ان کو تم تکلیف دے رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ فتح مکہ میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا اور پتہ چل گیا کہ کون کامیاب اور کون ناکام۔ تو آخرت میں تو اور بھی یہ کامیابی کھل کر سامنے آ جائے گی۔ تو اس طریقے سے سورہ سجدہ کے اندر خضوع کا معنی، انکساری کا معنی کھل کر واضح ہو جائے گا۔ اور اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ امامت کا درجہ ملا بنی اسرائیل کو اس وقت پر جب ان کا ایمان جو یقین کے لیول پر تھا، ان کا عمل صبر کے لیول پر تھا۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، یقین اور صبر، وہ قوم جو ترقی کرنے لگتی ہے۔ جس قوم کے اندر یقین اور صبر کی کمی ہو جاتی ہے وہ قوم ذلت کی طرف چلے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صورتوں میں پائے جانے والے اسباق سے استفادہ کرتے ہیں اپنی زندگیوں کو اس میں ڈھالنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير